السلام علیکم۔ ڈر کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اخلاص۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جنات کا وجود ہمیشہ سے انسانی تجسس کا موضوع رہا ہے۔ ان کے بارے میں دلچسپ اور پراسرار کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، مگر جب خود پر گزرتی ہے تو یہ تجربہ خوفناک اور ناقابل فراموش بن جاتا ہے۔ ایسی ایک حقیقت پر مبنی کہانی میرے بھائی کے ساتھ سعودی عرب کے شہر بریدہ میں پیش آئی، جس نے اس کی راتوں کی نیندوں کو اڑا کر رکھ دیا تھا۔ 2008 کی اس پراسرار رات میں ایک ویران عمارت کے فلیٹ میں میرے بھائی کو ایک ایسے غیر معمولی واقعے کا سامنا کرنا پڑا جس نے اس کی ہوش اڑا دیے اور انہیں اس حقیقت سے روشناس کرایا کہ دنیا میں ہمارے ارد گرد ایسی مخلوقات بھی موجود ہیں جنہیں ہم دیکھ یا محسوس نہیں کر سکتے جب تک وہ خود نہ چاہیں۔ آئیے اس کہانی کو انہی کی زبانی سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے کلام کی برکت نے انہیں اس خوفناک تجربے سے نجات دلائی۔ میرا نام الیاس ہے اور میں مٹیریل انسپیکٹر کے طور پہ سعودی عرب میں کافی سالوں سے جاب کر رہا تھا۔ یہ بات سن 2008 کی ہے، جب میری جاب بریدہ شہر سے تھوڑا سا دور ایک سائٹ پر تھی۔ یہ ایک بلڈنگ پروجیکٹ تھا اور جاب کی ٹائمنگ بھی دوپہر 3 سے رات 12 بجے تک تھی۔ جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتاتا چلوں کہ بریدہ شہر القصیم ریجن میں واقع ہے، جو کہ ریاض اور مدینہ کے بیچ میں واقع ہے۔ چونکہ وہ ایک بلڈنگ پروجیکٹ تھا اور شہر سے تھوڑا سا دور بھی تھا، تو میں نے اپنی آسانی کے لیے وہیں قریب میں اپنے رہنے کے لیے فلیٹ ڈھونڈنا شروع کیا۔ مجھے تھوڑا دور ایک ویرانے میں ایک بلڈنگ میں تیسرے فلور کی چھت پر ایک پینٹ ہاؤس ٹائپ کا اپارٹمنٹ میرے بجٹ میں مل گیا۔ یہ پوری بلڈنگ بیچلرز کی بلڈنگ تھی، جہاں پر مختلف ملکوں کے لوگ رہائش پذیر تھے۔ بلڈنگ تھوڑی پرانی تھی اور جو اپارٹمنٹ مجھے ملا تھا وہ چھت پر 1 بیڈ لاؤنج اور کچن تھا۔ مجھے فلیٹ میں آئے ہوئے دوسرا ہی دن تھا جب رات کو 1 بجے میں اپنے گھر داخل ہوا تو ایک عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا۔ یوں لگا جیسے کمرے میں آکسیجن نہ ہونے کے برابر ہو۔ میں کھڑکی کھولنے کے لیے آگے بڑھا اور میں نے ابھی کھڑکی کھولی ہی تھی کہ ایک زوردار آواز کے ساتھ شیشے کا گلاس زمین پر گر کر چکنا چور ہو گیا۔ آواز اتنی غیر متوقع تھی کہ میں اچھل کر پیچھے کی طرف مڑا اور میری نظر فرش پر بکھرے شیشے کی جانب گئی۔ کچھ سیکنڈ بعد جب حواس بحال ہوئے تو خیال آیا کہ شاید کھڑکی کھولنے کی وجہ سے ہوا نے گلاس گرا دیا ہو، لیکن پھر یہ سوچا کہ یہ کوئی پلاسٹک کا گلاس تو نہیں تھا جو اتنی آسانی سے گر جائے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ وہاں گلاس کے پاس کھڑے ہو کر میں سر کھجانے لگا۔ پھر میں نے گلاس کی کرچیوں کو سمیٹا اور کوڑے دان میں ڈالا اور نہانے کے لیے باتھ روم کا رخ کیا تاکہ نہا کر میں فریش ہو جاؤں۔ نہا دھو کر اور کپڑے چینج کر کے میں باہر نکلا۔ کھانا گرم کرنے کے لیے فریج سے سالن نکال کر ہلکی آنچ پر کھانا فرائی پین پر رکھ دیا۔ ابھی میں کچن سے باہر نکلا ہی تھا کہ پھر کچن سے زوردار آواز آئی، اور جیسے ہی میں کچن پہنچا تو دیکھا فرائی پین فرش پر الٹا پڑا ہے اور اس میں سے سالن نکل کر فرش پر پھیل گیا ہے۔ پے در پے ہوئے ان 2 واقعات نے مجھے اچھا خاصا ڈرا دیا تھا۔ میں جلدی میں اٹھا، چابی لے کر تقریباً بھاگ کر فلیٹ سے باہر آ گیا۔ چھت پر کھڑے ہو کر لمبی لمبی سانسیں لی جو کہ شاید بھاگنے کی وجہ سے چڑھ گئی تھی۔ اوپر آسمان کو دیکھا تو ستاروں کے ساتھ مجھے چاند بھی نظر آیا۔ چاند خاصا روشن تھا، فضا میں خاموشی طاری تھی اور تھوڑی دور کتوں کے بھونکنے کی آواز نے ماحول خاصا پراسرار بنا دیا تھا۔ یہ شاید ماحول کا ہی اثر تھا کہ میری دوبارہ فلیٹ میں جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ جو بچا ہوا کھانا تھا وہ تو گر گیا ہے، تو باہر سے ہی کچھ کھا لیا جائے۔ باہر جانے اور کھانا کھانے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ اس دوران خیالوں میں گم رہا اور بار بار یہی چیز دماغ میں آتی رہی کہ یہ 2 واقعات اتفاقی نہیں ہو سکتے۔ نہ کوئی جانور
ना कोई हवा। फिर ये हुआ कैसे? इन्हीं सोचों में गुम था और पता ही नहीं चला कि कब वापस अपनी बिल्डिंग तक पहुंच गया। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने दिल मजबूत किया, सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। छत पर पहुंचकर मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे का लॉक खोलते वक्त दिल में अजीब वसवसे आ रहे थे। चाबी लगाकर हैंडल लॉक घुमाया, दरवाजे को आहिस्ता से अंदर की तरफ धकेलने लगा। सन्नाटे में दरवाजे की चरचराहट ने मंजर और डरावना बना दिया था। अंदर का मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा छोड़ कर गया था। सच बात यह है कि मेरी किचन में जाने को बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि कहीं मैं वहाँ जाऊँ और फिर पीछे से कुछ टूटने की आवाज़ आए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता किचन की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ पहुंचकर सफाई करते वक्त बार बार मैं मुड़कर पीछे की तरफ देखता रहा कि फिर कोई अनहोनी ना हो जाए। सफाई के बाद मैंने कपड़े चेंज किए, सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। लाइट्स ऑफ करके ज़ीरो का बल्ब रोशन कर दिया। थकन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि पता ही नहीं चला मैं कब सो गया। जब उठा तो दिन चढ़ चुका था और जुम्मे की नमाज का वक्त भी होने वाला था। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। वहाँ से मैं अपने एक दोस्त की तरफ चला गया और खाना खा के शाम का वक्त गुजार के कोई रात के 7-8 बजे के करीब मैं वापस अपने अपार्टमेंट पहुँचा। सीढ़ियों पर मुझे दूसरी मंजिल पर रहने वाला एक बांग्लादेशी भाई मिला। इसने मुझसे पूछा कि खैरियत है? रात को 2-3 बार बहुत ज़ोर से आवाज़ें आई थीं। मैंने कहा हाँ, वो मुझसे गिलास टूट गया था। फिर बातों बातों में मैंने पूछा कि तुम तो इस बिल्डिंग में मुझसे पहले से रहते हो, मुझसे पहले यहाँ कौन रहता था? इसने कहा मुझे 6 महीने हो गए यहाँ आए हुए और 6 महीनों से मैंने ऊपर वाले फ्लैट पर किसी को रहते हुए नहीं देखा। जब से मैं इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ हूँ तब से वो फ्लैट बंद है और अब मेरे सामने आप ही इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हो। ये सुनकर मुझे ख्याल आया कि एक फ़्लैट जो कि छत पर है और वो पिछले 6 महीनों से बंद भी है, किसी इंसान का इस फ्लैट में आना भी नहीं हुआ। ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन मसला ये था कि सऊदीया में आप फ्लैट या अपार्टमेंट किराए पर लेते हो, इसका 6 महीने का किराया इकट्ठा देते हैं। फिर आप इसमें रहें या ना रहें, आपके पैसे वापस नहीं मिलते। लेकिन फ़ौरन ही दूसरा ख्याल आया कि मैं शायद कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। इस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत हो, यही सोचकर मैं फ़्लैट में दाखिल हुआ। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वक्त कैसे गुजारूं, क्योंकि प्लान तो यही था कि टीवी मेरे पास मौजूद है और आज छुट्टी वाले दिन डिश एंटीने का काम करवा लूँगा। लेकिन गुज़िश्ता रात के वाक़े की वजह से ये बात मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गई थी। फिर याद आया कि मेरे पास नॉवेल एक पड़ा हुआ है, इसको पढ़कर वक्त गुजार लेता हूँ। नॉवेल पढ़ते पढ़ते जब नींद आने लगी तो मैं उठा और लाइट बंद करने लगा। लाइट बंद करने के साथ ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई गर्म हवा का थपेड़ा मेरे चेहरे पर लगा हो। मैंने घबराकर लाइट दोबारा से खोली। कुछ समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है, कि क्योंकि कमरे में तो एसी ऑन था। फिर ये गर्म हवा का इस कमरे में क्या काम? मैं इस बात को भी नज़रअंदाज करके लाइट ऑफ करके अपने बिस्तर पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। इन तीनों वाक़यात को सोचते सोचते पता ही नहीं चला कि कब मैं नींद की वादियों में गुम हो गया हूँ। मैं गहरी नींद में सो रहा था जब मुझे ख्वाब में ऐसा लगा जैसे कोई मेरे सीने पर बैठा हुआ हो और इसके वज़न की वजह से मेरा सांस लेना मुहाल हो रहा हो। रफ्ता रफ्ता ये कैफियत इतनी बढ़ी कि मेरी आँख खुल गई, लेकिन आँख खुलने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मनोवज़न मेरे सीने पर लाद दिया गया हो। अभी मैं इस कैफियत से बाहर निकला ही था कि अचानक मेरी नज़र सामने दरवाजे पर पड़ी। इसको देखकर मेरे औसान बिल्कुल ही ख़ता हो गए। अंधेरे में मुझे एक शय नज़र आई जिसका कद तकरीबन छत जितना था। अल्लाह ही जानता है वो क्या बला थी। ऊपर से नीचे तक ढकी हुई थी
صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اور آنکھیں بھی ایسی لال خوخار اور خوفناک۔ وہ دو آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ کچھ ہی سیکنڈ بعد مجھے لگا جیسے وہ بلا میری طرف آگے بڑھ رہی ہو۔ میں ڈر کے مارے چیخنا چاہ رہا تھا، لیکن میری آواز نہیں نکل پا رہی تھی، اور جسم تو بالکل شل ہو گیا تھا، مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرا دل بند ہونے والا ہو۔ خوف اور بے بسی کے عالم میں میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری موت کا وقت آ پہنچا ہے، لیکن خدا کو میری زندگی منظور تھی۔ میرے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ میں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا، اور اس شدت سے شروع کیا کہ کچھ ہی لمحے پہلے میری زبان سے ایک لفظ نہیں نکل پا رہا تھا، اس پر آیت الکرسی جاری ہو گئی۔ میں نے اپنے پھیپھڑوں کا پورا زور لگا کر جتنی قوت سے پڑھ سکتا تھا پڑھنے لگا۔ اس کلام کا اثر تھا کہ اس شے کا قد چھوٹا ہونے لگا، اور میرے سینے کا بوجھ بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا میں زندگی کی طرف واپس لوٹ رہا ہوں۔ جو خوخار نظریں مجھے گھور رہی تھیں وہ غائب ہو گئیں، اور وہ شے میرے سامنے دھندلی ہونے لگی۔ میں نے کوشش کر کے ہاتھ پاؤں ہلائے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے کی لائٹ آن کری۔ کمرے میں کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ چند لمحے مجھ پر صدیوں کی طرح گزرے۔ میری آنکھوں سے آنسو مستقل بہہ رہے تھے۔ میں اسی حالت میں فلیٹ سے باہر نکل آیا اور باہر چھت پر ٹہلتا رہا۔ میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی کہ دوبارہ اس فلیٹ میں واپس جاؤں۔ تھوڑی دیر میں فجر کی اذان کی آواز سنی تو دل کو ایسا سکون ملا جیسے میں کسی کی پناہ میں آ گیا ہوں، اور اب میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے مسجد کا رخ کیا، اور نماز کے بعد جب تک سورج نہیں نکل آیا وہیں بیٹھا رہا، اور خدا کا شکر ادا کرتا رہا کہ اس نے مجھے نئی زندگی دی۔ اگلے ہی دن میں نے عقاری یعنی اسٹیٹ ایجنٹ کے ذریعے مالک مکان سے فون پر بات کری۔ وہ بھلا آدمی تھا، مجھ سے ملنے آیا اور ساری کہانی سن کر کہا، تمہارا سارا کرایہ واپس کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس واقعے کا مجھ پر ایسا اثر پڑا کہ اکثر میں راتوں کو یہی چیز خواب میں دیکھ کر ڈر جاتا تھا، اور پھر ٹہل کر اللہ سے شیطان اور جنات سے پناہ مانگتا تھا۔ جب تک دل کو سکون نہیں ملتا تھا تب تک میں سونے نہیں جاتا تھا۔ دوستوں، یہ واقعہ سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی نئے گھر میں شفٹ ہوں تو سب سے پہلے وہاں صفائی کر کے اللہ کے کلام کو پڑھیں، تاکہ اگر کسی بری شے کا وہاں اثر ہو تو وہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بری مخلوقات سے اپنی امان میں رکھے اور ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے، آمین۔ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اسی طرح کا یا اس جیسا کوئی بھی انونا واقعہ پیش آیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس سے کوئی سبق حاصل کریں تو ضرور میرے ساتھ دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔